تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ آپ کس طرح غلام بنے اور پھر آپ کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور پھر وہ اپنے گھر پر لے کر آیا۔ آپ کا حسن ایسا تھا کہ ہر کوئی آپ کو دیکھتا تو فدا ہو جاتا۔ پھر زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے برائی کا ارادہ ظاہر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اللہ سے ڈرایا۔ بالآخر یہ واضح ہو گیا کہ غلطی پر کون تھا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اگر میں اپنی عورت کو کہتا ہوں کہ یہ غلطی پر تھی تو میری بڑی بدنامی ہوگی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو جبراً جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ کئی عرصے تک جیل میں رہے۔ اللہ پاک نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ تعبیر بتا دیا کرتے تھے اور ایسے بتاتے تھے کہ آپ کی خوابیں صبحوں کی طرح روشن ہوتی تھی۔ تو دو غلام پہلے سے وہاں پر موجود تھے جو کسی جرم کی وجہ سے اس جیل میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ سالوں بعد ان دونوں کو رہائی ملی، ایک کو رہائی ملی اور ایک نے خواب دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہو جائے گا اور ایک کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کچھ عرصے بعد ایک خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، 7 گائیں سوکھی ہیں، 7 گائیں جو ہیں نا وہ یعنی فربا ہیں، موٹی تازی ہیں، اور 7 بالیاں دیکھیں ان میں سے کچھ سوکھی ہیں اور 7 بالیاں دیکھیں کہ ان میں سے کچھ تر و تازہ ہیں۔ اس طرح کا کوئی خواب دیکھا اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس غلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں جیل میں موجود تھا، اس نے کہا کہ یوسف جن کو آپ نے جیل میں بھیجا وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور ان کی تعبیر بالکل صحیح ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا کہ ہمیں تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اعلان کرو کہ میں خطا پر نہیں تھا، میں معصوم تھا، میں غلطی پر نہ تھا، یہ سب کے سامنے اعلان کرو، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ پہلے میری برات کا اظہار کرو کہ میں جو ہے بالکل صاف اور شفاف تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں بے قصور جیل میں بھیجا گیا ہوں اور غلطی زلیخا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ بھائی مجھے خواب کی تعبیر تو پوچھنی ہے۔ پھر بہرحال اس نے اعلان کروایا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور جیل میں بھیجا، حالانکہ یہ حق پر تھے اور ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جب لوگوں پر ظاہر ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک صاف تھے اور ساری غلطی زلیخا کی تھی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور آپ نے پھر خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ 7 سال جو ہے نا وہ بارشیں ہوں گی اور خوب اناج آئے گا، اور اس کے اگلے 7 سال قحط پڑ جائے گا۔ جو تم نے 7 گائیں موٹی تازی دیکھیں، 7 گائیں سوکھی دیکھیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بارشیں ہوں گی، خوب اناج آئے گا، لیکن اگلے 7 سال قحط پڑ جائے گا اور کوئی اناج نہیں ہوگا، کوئی بارشیں نہیں ہوں گی، مال مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا تم یہ جو 7 سال ہیں جس میں اناج ہوگا، فصلیں پیدا ہوں گی، پیداوار ہوگی، ان کو ذخیرہ کر لو، ان کو جمع کر لو اور ان کو بیچو نہ۔ اگلے 7 سال یہ تمہاری قوم کے لیے کام آئیں گے اور لوگ دور دراز سے تمہارے پاس آئیں گے خریدنے کے لیے۔ عزیز مصر نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی کہ یہ سب معاملہ میں کروں گا، مجھے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے۔ عزیز مصر نے آپ کو آدھی سلطنت حوالے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اناج کو ذخیرہ کر لیا جائے اور کوئی کسی قسم کا اناج تقسیم نہ کیا جائے، نہ اس کو فروخت کیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ 7 سالوں میں اناج کو ذخیرہ کیا گیا، جمع کیا گیا۔ پھر جب اگلے 7 سال آئے تو اس میں قحط پڑ گیا، اور ایسا ہی ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اب لوگ دور دراز سے پورے ملک میں، مصر سے باہر سب جگہ جب قحط پڑ گیا تو لوگوں نے مصر کا رخ کیا اور مصر کے بادشاہ سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج لینے کے لیے وہ دور دراز سے آنے لگے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہاں بھی قحط پڑا۔ انہوں نے سنا کہ مصر کا بادشاہ اناج تقسیم کر رہا ہے، تو یہ لوگ بھی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، لیکن یہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو جوان ہو گئے تھے۔ اس وقت جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور مارنے کی کوشش کی تھی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کم عمر تھے، اب تو آپ بادشاہ بن گئے تھے مصر کے، تو وہ پہچان نہ سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور مجھے اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو آپ کا ایک بھائی تھا بنیامین، جو آپ کا سگا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ نے کسی ہیلے سے اس کو اپنے پاس روک لیا، کسی ہیلے سے اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں کو کہا کہ جب تمہارے والد صاحب آئیں گے یا تمہارے دیگر بھائی آئیں گے پھر میں جا کے یہ غلہ یا اناج دوں گا۔
بنیامین کو روک لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو یہ تمہارے سوتیلے بھائی اندھے کنویں میں پھینک آئے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اناج تقسیم کرتے رہے، پھر ان کے بھائی دوبارہ آئے اور کہا کہ ہمیں بنیامین کو واپس کر دیں، ہم ایک بھائی کو تو کھو چکے ہیں، اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا راز ظاہر فرمایا کہ جس کو تم نے اندھے کنویں میں پھینکا تھا نا، میں وہی یوسف ہوں۔ بھائی جب یہ سنا بھائیوں نے تو وہ سب نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کیا، اب جاؤ اور میرے والدین کو لے کر آؤ۔ اب یہ سارے بھائی گئے، جلدی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ حضرت یعقوب ان کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو گئے۔ تو اب دیکھو نبی کے تبرک کی برکت، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہی ابی یأتی بصیرا، اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی آ جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ نے اپنا جبہ دیا، اپنی قمیص دی بھائیوں کو۔ ابھی یہ کنعان میں پہنچے تھے، یعنی میلوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی جگہ بیٹھ کر فرما رہے ہیں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر یہ جب قریب پہنچے اور خوشخبری دی، اور ان کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو آپ نے دی تھی وہ ان کے چہرے پر ڈالی تو آپ کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ آپ بڑے لشکر کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ اپنے والدین کے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ فرشتے بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے کہا کہ کیا یہ فرعون مصر ہے؟ یہ کس کا لشکر ہے؟ تو بھائیوں نے بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آج آپ کے استقبال کے لیے آیا۔ پھر سارے یہ بھائی اور آپ کے والدین، والدہ اور والد صاحب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے آپ سے مل کر، آپ بھی بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن آپ کے بھائی اور والدین وہیں کھڑے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر آئے تو آپ کے والدین نے اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا، ادب اور تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ جب آپ کے والدین نے اور آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو سجدہ کیا تو پھر آپ کو وہ بچپن کا خواب، اس کی تعبیر سامنے نظر آئی جو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا بچپن میں، یا بنی انی ارا، اے میرے والد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چاند اور ایک سورج اور 12 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 12 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ جانتے تھے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی یہ تعبیر ہوئی کہ آپ کی والد، آپ کے والدہ اور 12 بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو بچپن میں آپ نے دیکھا تھا۔ یہ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں واقعہ موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے، اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نیک بندے بعض اوقات جیل میں بھی جاتے ہیں، یعنی جیل میں صرف مجرم ہی نہیں جاتے، اللہ کے نیک بندے بھی جیل میں جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی سزا کاٹتے ہیں۔ امام بخاری کئی عرصے تک جیل میں رہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تو وصال ہی آپ نے قید میں فرمایا، آپ کو زہر دیا گیا اور آپ قید میں وصال فرما گئے۔ بہرحال پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی مدد فرمائی کہ آپ کی پاکیزگی بھی بیان فرمائی اور لوگوں کا آپ کو بادشاہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو جب بھی مصیبت پریشانی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔